وقت گزرتا گیا اور جنگل واقعی بدلنے لگا، مگر تبدیلی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی۔ انصاف کا اعلان کرنا آسان تھا، مگر انصاف کو زندہ رکھنا مشکل۔ شیر نے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر اس کے دل میں برسوں کا غرور ابھی پوری طرح مرا نہیں تھا۔ طاقتور چھوڑ دیتا ہے زبان سے آسان تھا، مگر عادت منہ سے نہیں۔ شروع کے دنوں میں شیر محتاط رہا، وہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہاتھی سے مشورہ کرتا، جانوروں کی بات سنتا اور غصے کو دباتا۔ جنگل میں سکون لوٹ آیا، مگر کچھ آنکھیں اب بھی شک سے دیکھتی تھیں۔ سب جانتے تھے کہ طاقت اگر دوبارہ جاگ گئی تو سب سے پہلے کمزوری کچلے جائیں گے۔ بھیڑیا تو جنگل سے نکالا جا چکا تھا، مگر اس کی سوچ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ دو پہاڑوں کے پیچھے بیٹھا دن رات یہی سوچتا رہا کہ کیسے دوبارہ طاقت حاصل کی جائے۔ نفرت اس کے دل میں زہر بن چکی تھی، وہ جانتا تھا کہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے انتظار کرنا سیکھ لیا۔ ادھر جنگل میں ایک نیا مسئلہ جنم لینے لگا۔ کچھ جانور آزادی کو بدتمیزی سمجھنے لگے، کچھ نے انصاف کمزور جان لیا۔ چھوٹے جھگڑے بڑھنے لگے، کوئی کہتا کہ اب بادشاہ نرم ہو گیا ہے، کوئی کہتا کہ پہلے کا خوف بہتر تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہاتھی کو احساس ہوا کہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ اس نے خرگوش کو بلایا اور کہا کہ انصاف صرف فیصلہ نہیں، مسلسل ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم نے آنکھ بند کی تو کل پھر اندھیرا لوٹ آئے گا۔ خرگوش اب وہ ننھا ڈرا ہوا جانور نہیں رہا تھا، اس کی آواز میں اعتماد آ چکا تھا۔ وہ جانوروں کے درمیان گھومنے لگا، باتیں سنتا، شکایتیں جمع کرتا اور سچ کو جوڑنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ انصاف صرف طاقتور کو روکنے سے نہیں، کمزور کو مضبوط کرنے سے بھی آتا ہے۔ ایک دن جنگل میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہوئی، پانی کم ہونے لگا، خوراک پر جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا بھیڑیا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دور سے افواہیں پھیلانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ یہ سب انصاف کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ پہلے طاقت تھی تو نظم تھا۔ کچھ جانور اس کی باتوں میں آنے لگے، خاص طور پر وہ جو نظم کو خوف کے ساتھ جیتے تھے۔ جنگل میں پھر سرگوشیاں ہونے لگی۔ لومڑی نے یہ سب محسوس کیا، وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، مگر اس کے اندر کی چالاکی زندہ تھی۔ اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ جھوٹ آخر کار سب کو کھا جاتا ہے۔ لومڑی نے ہاتھی کو سب کچھ بتایا۔ ہاتھی نے فوراً جنگل کی مجلس بلائی۔ اس بار شیر بھی آیا، مگر اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، فکر تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ انصاف کا تخت صرف اس دن نہیں بجتا جب اعلان ہو، بلکہ ہر دن جب آزمائش ہے۔ مجلس میں جانوروں نے کھل کر بات کی۔ کسی نے کہا کہ ہمیں نظم چاہیے، کسی نے کہا کہ ہمیں آزادی۔ تب ہاتھی نے وہ بات کہی جو جنگل کی تاریخ بدل گئی۔ اس نے کہا کہ نظم خوف سے نہیں، اعتماد سے بنتا ہے، اور آزادی بغیر ذمہ داری کی تباہی ہوتی ہے۔ شیر نے کھڑے ہو کر اعتراف کیا کہ وہ بھی اب سب سیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ کبھی طاقت کی طرف جھکا تو سب جانور اسے روکے۔ یہ بات سن کر جنگل میں پہلی بار بادشاہ اور رعایا کے درمیان دیوار ٹوٹ گئی۔ دو پہاڑوں میں بیٹھا بھیڑیا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جان لیا کہ اب جنگل وہ نہیں رہا جسے وہ دوبارہ قابو میں لا سکے۔ اس کی نفرت اسے کھا گئی اور وہ تنہا رہ گیا۔ وقت کے ساتھ جنگل نے سیکھ لیا کہ انصاف کوئی تحفہ نہیں جو ایک دن مل جائے، بلکہ ایک سفر ہے جو ہر دن طے کرنا پڑتا ہے۔ خرگوش اب نئی نسل کو کہانیاں سناتا، ہاتھی نگرانی کرتا، شیر حفاظت کرتا، اور سب جانور ذمہ داری بانٹتے۔ یہ جنگل اب مثال نہیں تھا، مگر ایمانداری تھا۔ یہی غلطیاں ہوتی تھی مگر مانی جاتی تھی۔ یہاں طاقت تھی مگر قابو میں، یہاں آزادی تھی مگر حدود کے ساتھ۔ انصاف وہ چراغ ہے جو ایک بار جل جائے تو بھی ہوا مانگتا ہے، اور جو قوم ہر دن سے اسے جلائے رکھے وہی حقیقی آزادی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ وقت گزرتا گیا اور جنگل واقعی بدلنے لگا، مگر تبدیلی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی۔ انصاف کا اعلان کرنا آسان تھا، مگر انصاف کو زندہ رکھنا مشکل۔